السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد حمزہ ہادم۔ پیش خدمت ہے پروگرام پھر اسی جانب۔ دوستو، بات ہے 2017 کی، جب نواز شریف کو پاناما کیس میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر براہ راست جیل میں بھیج دیا گیا، اور اس وقت تمام حلقوں کا اور تمام بڑوں کا یہ خیال تھا کہ اب نواز شریف کی ضرورت نہ تو ملک کو ہے اور نہ ہمیں ہے۔ اسی پیش نظر نواز شریف کو سزا سنا دی گئی اور وہ براہ راست جیل میں بند ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ سلسلہ چلتا رہا۔ پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے گئے، کئی طریقہ کار وضع کیے گئے۔ پھر شاہد حقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا۔ شاہد حقان عباسی نے جب اقتدار سنبھالا تو معاشی مشکلات تو تھی ہی، مزید پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2018 کے الیکشن قریب آتے گئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر چلے گئے اور بیشتر جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ پھر بات تھی کہ اب کیا مسلم لیگ نون کا سفر جاری رہ سکے گا یا کیا اس کا متبادل پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی؟ لیکن بڑوں کو لگتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا دور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا سکے، جو پاکستان میں ترقی کی رفتار کو تیز کر سکے، نئے منصوبوں کو، نئی سوچ کو پروان چڑھا سکے۔ اور نواز شریف، زرداری اور جو دوسری جماعتیں تھیں ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ ان کی ملک کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرپشن میں دبے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دیا گیا اور عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا۔ اب عمران خان نے اپنے دور اقتدار کا سفر شروع کیا اور جو ہی ان کے 3.5 سال گزرے تو بڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ سفر مزید جاری نہیں رہ سکتا، اور پھر انہوں نے اسی جانب دیکھا، اسی طرف وہ پلٹے جس جانب سے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے تھے، وہ دور جانا چاہتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم نے عدم اعتماد پیش کر دی۔ اپریل 2022 میں عمران خان کا اقتدار کا تختہ الٹ دیا گیا اور پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ سفر چلتا گیا اور اگست 2023 میں جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، اس کے نتیجے میں پاکستان میں صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر نگران سیٹ اپ آ گیا۔ اب یہ ہے کہ الیکشن کی باتیں شروع ہونے لگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا کہ پاکستان میں الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستان کی عوام کے تقریباً حد دل عزیز سمجھے جانے والے پاپولر لیڈر تھے عمران خان کو اسی دوران 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو اگست 2023 میں جیل بھیج دیا گیا، اور پاکستان کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ اقدام اٹھائے کہ الیکشن کو ڈیلے کر کے پاکستان میں ایک ایسے شخص کو دوبارہ لانا چاہا، ایک ایسے شخص کی واپسی دوبارہ لانا چاہی
جو ان کے کاغذات میں فارغ ہو چکا تھا۔ اسی سلسلے میں بلاول بھٹو نے آج کہا کہ ایک ہی شخص کی واپسی کے لیے اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں، الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ سہیل وڑائچ نے یہ کہا کہ اندرون خانہ بہت ساری باتیں طے ہو چکی ہیں اور نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم ہوں گے۔ دوستو، پاکستان 2017 میں جس دور اقتدار میں تھا پھر اسی جانب جا رہا ہے۔ اب نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپسی کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نظام سے، جن افراد سے ہم نے 2017 میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، جن کی پارٹی کو ہم نے توڑنے کی بھرپور کوشش کی، پھر ایک ایسا نظام لایا جو پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت آیا، پھر اس کو ہم نے توڑا، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو مٹایا اور پھر ہم اسی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو بڑوں کی آنکھوں میں بیکار ہو چکا تھا، بے سود ہو چکا تھا، وہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی قسمت پھر سے بدلے گا، اور یہ پاکستان کے سیاسی نظام پر بہت بڑا سوال ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر اسی جانب جا رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم پھر اسی جانب جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے، وہاں سے ہی انجام کو پہنچے اور پھر وہیں سے ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں۔